الحمدللہ ہمارے پارے کے آخری ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ قیامہ سے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور اس کی 40 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں نفس ملامت کر کی، جو ملامت کرنے والی نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 قسم کی نفس ڈالے ہیں، جو کہ ہر طرح سے انسان کو ایک ملامتی کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک برائی کی طرف اکساتا ہے، اور ایک انسان کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہاں پہ نفس لوامہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے، کیوں نہیں، بلکہ ہم اس کی پور پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے آگے آئندہ بھی فسق و فجور کے کام کرے۔ ہاتھوں اور پیروں کے ان اطراف کناروں کو کہتے ہیں بنان، جو کہ جوڑ و ناخنوں اور رگوں کی باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب یہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحیح جوڑ سکتے ہیں، تو جو حصوں کا جوڑ ہوں گے، کیا ہمیں اس کا جوڑنا ناممکن ہوگا یا ہمارے لیے مشکل ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نفس کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ڈالتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار دے دیا ہے، بدی کا بھی اور اچھائی کا بھی۔ تو اس لیے اس کی پکڑ ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ہر لمحہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے شکار ہونے سے بچا، اللہ ہمیں دنیا کی نفس نفسی کے شکار ہونے سے بچا، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کرنا، بلکہ اپنے اختیار قدرت سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس کی پور پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے آئندہ بھی فسق و فجور کے کام کرے۔ وہ پوچھتا ہے یوم قیامت کب ہے؟ چنانچہ جب آنکھیں خیراں ہو جائیں گی اور چاند گہنا ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، انسان اس دن کہے گا جائے فرار کہاں ہے، کہاں میں بھاگ کے چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس دن تیرے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب شاہد ہے، اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائیں۔ اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں، کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد آپ خاموشی سے سنتے۔ تو کتنا خوبصورت طریقہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں تاکیداً فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے اس کو پہلے غور سے سنو، یعنی سیکھنے کا عمل۔ پہلے سیکھنے کا عمل کیا ہے کہ غور سے سنا جائے، اور اس کے بعد ہے کہ پھر پڑھا جائے۔ اور پڑھنا بھی کس طرح سے ہے کہ زبان کو عجلت سے نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا وقیل من
राक, कौन है झाड़ फूंक करने वाला, और वो समझेगा ये वक्त फिराक का है। यानी इंसान की हंसली की हड्डी जो है ना, गले के नीचे जो हड्डी होती है, यहाँ तक जब रूह निकल जाती है, अटक जाती है, तो फिर ये गर्दन के करीब सीने और कंधे के दरमियान वाली हड्डी है। यानी जब मौत का आखिरी पंजा तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, तो फिर उस वक्त इंसान कहता है कोई झाड़ फूंक वाला, कोई दम दरूद वाला हो, तुम्हें मौत के पंजे से कोई भी छुड़ा नहीं सकेगा। बाज़ ने इसका तर्जुमा ये भी किया है कि इसकी रूह कौन लेकर चढ़ेगा, मलाइका रहमत या मलाइका अजाब। इस सूरत में ये कौल फरिश्तों का है, तो वहाँ पे उनके साथ कैसा मामला किया जाएगा। फिर उस वक्त कहा जाएगा, ये वो समझ जाएगा कि ये तो वक्त अब आ गया जुदाई का। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, वो समझ जाएगा कि ये तो अब जुदाई का वक्त है। वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़, यानी वो शख्स यकीन कर लेगा जिसकी रूह हंसली तक पहुंच गई है कि अब माल औलाद और दुनिया की हर चीज़ से जुदाई का मरहला आ गया है। इससे या तो मौत के वक्त पिंडली के साथ मिल जाना मुराद है, या पे दर पे तकलीफ़ें हैं। जमहूरिया मुफस्सिरीन ने दूसरे माना में इसको बयान किया है, यानी इस इंसान ने रसूल करीम और कुरान की तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, यानी अल्लाह की इबादत नहीं की, तो फिर ऐसों का मामला क्या होगा, उनकी रूह फरिश्ते किस तरह कब्ज करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन आपके रब की तरफ चलना होगा, ना तो उसने तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, बल्कि उसने हक को झुटलाया और मुंह मोड़ा, फिर अपने अहल व अयाल के पास अकड़ता हुआ गया। तेरे लिए हलाकत पर हलाकत है, फिर तेरे लिए हलाकत पर हलाकत है। क्या इंसान समझता है कि इसे यूं ही बेकार बिला हिसाब किताब छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मिनी का एक नुत्फा नहीं था जो रहम में टिपकाया जाता है, फिर वो लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने पैदा किया उसे और उसकी नोक पलक पर संवारी, फिर उससे मुज़क्कर और मुअन्नस का जोड़ा बनाया। क्या वो अल्लाह इस बार पर कादिर नहीं है कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नल्लाहा हुवा क़ादिरुन हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी जो इंसान को इस तरह मुख्तलिफ अतवार से गुजार कर पैदा फरमाता है, क्या मरने के बाद दोबारा से जिंदा करने पर कादिर नहीं है? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला, इसके जवाब में सुबहानका फ़बाला कहना सही हदीस में साबित है। देखिए हदीस शरीफ सुनन इब्न दाऊद में भी आता है। आगे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकमील होती है हमारे सूरह क़ियामा, और सूरह दहर का आगाज़ होता है, जो कि मदनी सूरत है। इसकी 2 ही रुकू हैं और 31 आयात हैं। इसके मदनी और मक्की होने में इख्तिलाफ है। जमहूर इसे मदनी करार देते हैं, बाज़ कहते हैं कि आखिरी 10 आयात मक्की हैं, बाकी सब मदनी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ा करते थे। इसे सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस सूरत को सूरह इंसान भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान से मुराद बाज़ के नज़दीक अबुल बशर यानी इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और हीन एक वक्त से मुराद रूह फूंकने जाने से पहले का ज़माना है जो 40 साल है। और अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक इंसान का लफ्ज़ बतौर जिन्स की इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद हमल है, यानी रहम मादर की मुद्दत है, जिसमें वो काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं होता। इंसान इसमें गोया एक ऐसे ही होता है जैसे बस अल्लाह ताला की एक तख्लीक है। तो फिर रब के सामने करता किस चीज़ पर है, किस चीज़ पर इतराता है। इसे अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए कि मैं तो वो ही हूँ जो आलम नेस्त में था, तो मुझे कौन जानता था। यहाँ पे कोई भी मेरी पहचान ही कोई नहीं थी। अल्लाह ने मुझे दुनिया में पैदा किया, फिर मेरी एक पहचान बनाई है। यकीनन हर इंसान पर ज़माने से एक वक्त गुजर चुका है जब वो कोई काबिल ज़िक्र शय न था। बेशक हमने इंसान को मखलूक नुत्फ़े से पैदा किया, हम इसे आजमाना चाहते हैं, चुनाचा हमने इसको सुनने देखने वाला बना दिया। बेशक हमने इसे रास्ते की हिदायत दी, ख्वाह शुक्रगुजार बनाए या नाशुक्रा।
بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ کتنی خوشی ہوتی ہے ایسی چیزیں، اس طرح کے مشروبات، اتنی نعمتیں، پھر انسان کیوں نہ ایسی زندگی کے لیے تھوڑی سی محنت ہے کر گزرے۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔ وہ اپنی نظریں پوری کریں گے اور پوری کرتے اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف سے پھیلی ہوگی، اور وہ کھانا اس کی محبت کے باوجود مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اللہ کی راہ میں مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کو، تو پھر نیت کیا کرنی چاہیے کہ ہم تو صرف اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ ہم اپنے رب سے چہرہ بگاڑ دینے والے نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں، پھر اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے، عذاب سے بچا لیا اور تازگی اور سرور سے نوازا، اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا فرما دیا۔ وہ جنت میں مسند و متکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدید سردی، اور اس جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور ان کے پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرما بنا دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے۔ شیشے بھی چاندی کی قسم کے ساقی انہیں ٹھیک اندازے سے بھریں گے، اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے، اور ان کی خدمت میں سدا نوخیز ہی رہنے والے لڑکے پھرتے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں کے کسی بھی طرف دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ ان کے تن پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں شراب طہور سے پلائے گا۔ کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہاری جزا ہے، یہ تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے۔ دیکھیں بار بار پیچھے اللہ کی نعمتوں کا ذکر، جنت کے اتنے خوبصورت مناظر، اور پھر حکم صرف ایک ہی دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں صرف صبر کر لیجئے اور ان میں سے کسی گناہ گار کا یا ناشکر کی اطاعت نہ کیجیے، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، اور کچھ حصہ رات میں اس کے لیے سجدہ کیجیے، اور رات گئے تک اس کی تسبیح کیجیے۔ یعنی کوشش ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لیٹنے وقت بھی اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے تسبیحات پڑھتے ہوئے درود استغفار، اور سوتے وقت بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن قیامت کو پس پش ڈالتے ہیں۔ نحن خلقناہم، اور ہم ہی نے انہیں تخلیق کیا اور ان کے جوڑے مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچانے والی راہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ چاہے اللہ، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علیما حکیمہ بیان کی جا رہی ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ دونوں چیزیں، ایک طرف رحمت کا ذکر ہے متقین کے لیے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اے رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں ڈال دے، یا اللہ ہمیں اپنے متقین لوگوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا ربنا آمین۔ اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری صورت مکمل ہوتی ہے، اور سورہ مرسلات جو کہ مکی صورت ہے اس کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 50 آیات ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منا کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا۔
آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سن کر اسے حاصل کر رہے تھے، یعنی وہ بھی پڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا. سبحان اللہ. اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھی. اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. لگاتار بھیجی گئی ہواؤں کی قسم، پھر تند و تیز چلتی طوفانی ہواؤں کی قسم، اور می برسانے والے بادل پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم، پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم. عذر ختم کرنے یا ڈر سنانے کو، یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، کہا جائے گا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے. ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی منی سے تخلیق نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ پر رکھا ایک مقررہ اندازے تک، مدت تک، پھر ہم نے اسے اندازہ لگایا. تو کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی، زمین کو اور زندوں کو اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں مضبوط جمے ہوئے اونچے پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے دھوئیں کی طرف. یہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شعلوں سے بچاؤ کرنے والا. بے شک جہنم کی آگ اتنے بڑے شرارے پھینکے گا جیسے محل، گویا وہ زرد اونٹ ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. اس دن یعنی اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ سیاہ اونٹ ہوں گے، زرد اونٹ ہوں گے، لیکن عرب میں اس کا استعمال اسود یعنی سیاہ کے معنی میں ہے. یہ اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے محل یا قلعے، اتنی بڑی بڑی چنگاری ہوں گی، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے کہ اونٹ کے بڑے بڑے ٹکڑے جس طرح ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور وہ بول بھی نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اذن ملے گا کہ وہ معذرت کر سکیں. جیسے اکثر ہوتا ہے ہم نیند میں کوما جیسی حالت میں چلے جاتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اکثر ہم خوفزدہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ہماری زبان سے کچھ نہیں نکلتا، نہ ہم چیخ مار سکتے ہیں کوئی ہمیں اٹھا لے، کوئی ہمیں بچا دے. تو یہ سوچیں کہ اس وقت کیا منظر ہوگا، بس منہ بند کر دیے جائیں گے. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کریں گے، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چلو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. بے شک متقی لوگ چھاؤں میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے اور لذیذ میووں میں جس قسم کے وہ چاہیں گے. کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اور اس کے بدلے جو تم عمل کرتے رہے ہو. بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. اسے اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، بے شک تم مجرم ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے. اور جب ان سے کہا جائے گا لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے آگے جھکو، رکوع کرو، تو وہ رکوع نہیں کرتے. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے.
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات کے بارے میں ایمان لائیں گے، اور کون سی ایسی چیز ہوگی جس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بہت ساری نعمتوں کے ذکر کیے اس صورت میں، اور یعنی جنت کی یہ نعمتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں جو دنیا میں تم کماتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے حصول کے ذریعے سے جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا وہ اعمال صالحہ ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کے بغیر ہی اللہ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن جاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی زمین میں ہل چلائے اور بیج بوئے بغیر فصل کے امیدوار بن جائے، یا تخم منزل بو کر خوش ذائقہ پھلوں کی امید رکھے۔ یعنی کوئی برا سا تخم جو ہے وہ بو دے اور اچھے پھلدار پھلوں کا جو ہے وہ امید رکھے۔ اس میں بھی ایک امر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل تقویٰ کے حصے میں تو جنت کی نعمتیں آئیں گی، اور ان کے حصے میں بڑی بدبختی ہے۔ یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے، اور آخر میں جو ذکر کیا جا رہا ہے یعنی اچھا چند روز خوب عیش کر لو، تاکید کی گئی کہ تم تھوڑے دن کی عیش و عشرت ہے کر لو، تم جیسے مجرمین کے لیے شکنجے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یعنی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے، یعنی ان کے لیے جو اللہ کے اوامر نواہی ہیں ان کو وہ نہیں مانتے، اور جب اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کون سا کلام ہوگا جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ یہاں بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ہوا ہے، یعنی قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، جیسا کہ اور بھی بعض مقامات پر کہا گیا ہے۔ اور ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ہے، جو سورۃ 3 کی آخری آیت ہے علیہ اللہ آیت پڑھے تو وہ جواب میں کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اور فبأی حدیث بعدہ یؤمنون کے جواب میں آمنا باللہ کہے۔ سنن ابی داؤد نے سے روایت کیا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سامع کو بھی جواب دینا چاہیے، لیکن جب یہ روایات ہی ضعیف ہیں تو پھر کسی کو بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، قاری ہو یا سامع۔ البتہ پڑھنے والا سبح اسم ربک الاعلی کے بعد جواباً سبحان ربی الاعلی کہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، اور اسے صحیح سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ جو ہے یہاں پر تکمیل ہوتا ہے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا، جو کچھ ہم نے اللہ کے حکم پڑھے، جنت و دوزخ کے جو احکامات پڑھے، ان سب کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عقبہ میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سیدھا اللہ کی جنت تک لے جائیں، جو اللہ کا دیدار نصیب کر دیں۔ اللہ ہمیں روز محشر پر نور چہروں کے ساتھ اٹھانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔